أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 6واں سبق شروع کرتے ہیں آسان فہم قرآن کا. اس میں دوسرا ٹکڑا ہے پہلی وحی کا. الذی علم بالقلم. علم یعنی سکھایا. تعلم القرآن وعلم. الرحمن علم القرآن. الذی جس نے. الذی جس نے. الذی جس نے 300 بار آیا قرآن میں. الذی جس نے تقریباً 300 بار. علم سکھایا. بالقلم قلم سے. اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لیں گے؟ بھئی جو آیت اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اس عمل چاہیے. چاہے وہ دل کا عمل ہو آمینو باللہ تو دل کا عمل ہے ایمان لاؤ. چاہے وہ فزیکل عمل ہو جسمانی ہو یا پاکٹ کا عمل ہو یعنی آپ انفاق کریں وغیرہ. ہم کہیں اے اللہ مجھے اس قلم کو آپ کی کتاب سیکھنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے. اس قلم سے اس ہاتھ سے میں نے لاکھوں الفاظ لکھے ہیں اردو کے انگلش کے ہندی کے مراٹھی کے یا مختلف زبانوں کے. کتنی بار میں نے اس قلم کو استعمال کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. سوچیے. اور جب آپ قلم اٹھائیں گے تو لکھیں گے کہاں؟ ایک نوٹ بک مینٹین کیجئے. ایک کتاب مینٹین کیجئے. جب اس نے قرآن قلم سے سکھایا ہے تو اگر ہم سنسیئر ہیں تو ریسپونڈ کیجئے. اس آیت کو اپنی زندگی میں لائیے. الذی علم. اے اللہ مجھے استعمال. احتساب کیجئے. کدھر ہے آپ کا قلم؟ کدھر ہے آپ کی نوٹ بک؟ پلان بنائیے. وہ تبلیغ کیجئے. آپ نے دیکھا کسی اس دنیا میں کوئی بزنس چلتا ہو بغیر فائلز کے؟ کون سا لیٹر کس دن آیا پوری فائلنگ ہوتی ہے رائٹ. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں بغیر فائل کے. سیکھنا بھی نہیں چاہتے بیسک بھی. ایک کتاب ہمارے پاس ایک فائل ہمارے پاس قرآن کی نہیں ہے سیکھنے کی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. اگر ہم اس آیت کو یا اس دعا کے بارے میں رب زدنی علما دعا کر لی احتساب کریں. کتنا وقت لگایا کہاں لگایا؟ پین اٹھائیے لکھیے. نوٹ بک مینٹین کیجیے. الذی علم بالقلم. اور آخری ٹکڑا ہے ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ایکم کون تم میں سے. خیرکم مطلب کیا تھا؟ تم میں سے بہترین. خیرکم تم میں سے بہترین. ایکم کون تم میں سے. ایکم احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں. دیکھیے کبیر یعنی بڑا. اکبر زیادہ بڑا. صغیر مطلب چھوٹا. اصغر زیادہ. حسن مطلب اچھا. احسن زیادہ اچھا. کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے؟ حسن اچھا احسن بہتر. حسن اچھا احسن بہتر. کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کمپٹیشن اس بات کا نہیں ہے. مقابلہ اس بات کا نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. مقابلہ اس بات کا ہے کہ مسلمانوں میں سے کون اچھا ہے. کہاں پر؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں کس کی نماز سب سے اچھی ہے؟ کمپٹیشن چل رہا ہے لائیو. گھر میں اگر ہوں تو کون گھر میں سب سے اچھا رہتا ہے؟ باہر بازار میں ہوں کون سب سے اچھا رہتا ہے؟ اور اس وقت کلاس میں آپ بیٹھے ہیں یا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے ان سارے دیکھنے والوں میں کون سب سے اچھا سیکھتا ہے قلم کے ساتھ شوق کے ساتھ؟ یہ مجھے بتانے کے لیے نہیں.
یہ اللہ کو بتانے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ شوق سے سیکھیے، کمپٹیشن کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمپٹیشن ہے، میں بے نیاز ہوں، کتنی ناقدری ہے یہ۔ اگر فرض کیجئے آپ بچوں کے لیے پورے اہتمام سے کوئز کا اہتمام کریں، خوب 1000-10,000 روپے کے پرائزز رکھیں اور سب کو بلائیں بٹھائیں، بولو یہ پرچہ جو ہے کرو تم، اگر جو اچھا آئے گا اس کو میں اتنے انعام دوں گا، سیکنڈ آئے گا اتنے انعام دوں گا، اور حالت یہ ہے کہ ایک لڑکا آ رہا ہے، ایک مسکرا رہا ہے، ایک باتیں کر رہا ہے، ایک ڈرائنگ کر رہا ہے، کتنا دل خراب ہوگا آپ کا، کتنا دل ٹوٹے گا، کتنی مایوسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایکم احسن عملا، کون اچھا سیکھنے والا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم فقیر بھیکاری ہوں، کہ اللہ مجھے سکھا دے، میں پوری کوشش کرتا ہوں میں اچھا سیکھوں، میں قلم اٹھاتا ہوں، میں نوٹ بک لاتا ہوں، میں اللہ کو بتانا ہے، مجھے آپ کو نہیں۔ ایکم احسن عمل۔ چلیے اب ہم ان تینوں آیات کی پریکٹس کرتے ہیں، رب زدنی علما، اور دوسرا الذی علم بالقلم، اور تیسرا ایکم احسن عملا۔ قاری صاحب، عمران صاحب آئیے اور پریکٹس کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الذی علم بالقلم، الذي علم بالقلم، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، ربي زدني علما، ربي زدني علما، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی، انما الاعمال بالنیات، آپ نے دعا کر لی رب زدنی علما، آپ نے وسائل اٹھا لیے، قلم اٹھا لیا، نوٹ بک لے لی۔ اب اللہ کے سامنے کمپٹیشن کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، شوق سے سیکھیے، اس وقت بھی یہاں پر اور ناظرین آپ بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون دیکھنے والوں میں سب سے اچھا سیکھتا ہے۔ شیطان تیار ہے، شیطان تو انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں اس کے لیے بدترین نقصان ہے، وہ تو آپ کو 1000 کام یاد دلائے گا۔ تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیے اس کام کے لیے اور ڈٹ کر سیکھنے کے لیے۔ اس میں ہم نے الذی سیکھا، الذی علم بالقلم 300 بار آیا تقریباً قرآن میں۔ ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر۔ مثالوں سے یاد رکھیے، راز ہے یہ الفاظ کے معانی یاد رکھنے کا، اور دیگر الفاظ بھی سیکھے جو اردو کے الفاظ ہیں۔ اب ہم گرامر پر آتے ہیں۔ ہم یاد رکھیے اس کو TPI سے کریں گے، یعنی سوچ کر، سن کر، دیکھ کر، بول کر، بتا کر، مل کر۔ ہم کہیں گے ناظرین اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھیے، سب کے ساتھ دیکھیے شوق سے، انشاءاللہ آپ اور اچھا سیکھیں گے۔ ہم نے اب تک سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ہوا مطلب وہ، ہم وہ سب، انت، انتم، انا، نحن، تو پکا یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھا ٹکڑے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا۔ ہو کا مطلب اس کا، ربہو اس کا، ربہم ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہا۔ ہم نے 4 حروف جر بھی سیکھے پچھلی کلاس میں،
ہم نے اس سے پہلے یہ سیکھا تھا حروف کیا ہیں، اس کے لیے ہم پھر سے کہہ دیں کہ الفاظ یعنی کلموں کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم یعنی کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ، یا کسی کی صفت جیسے مسلم یا مومن، یہ اسم ہے، نام ہے. دوسرا ہے فعل یعنی جسے کام کرنے کا ہونے کا پتہ چلے، فتحہ اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی. اور تیسرا ہے حرف جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے. اور حرف میں ہم نے پھر یہ دیکھا تھا جیسے لا ہے، من ہے، عن ہے، مع ہے، ان ہے، انا ہے وغیرہ. پچھلے سبق میں ہم نے 4 حروف جر سیکھے، لا اور لی، من، عن اور مع، جو ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں کتنے بار آئے ہیں؟ تقریباً 5000 بار. بہت قیمتی جو ہے یہ الفاظ ہیں. لا اور لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. ویری گڈ. اور مثال لکم، لکم تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. من کا مطلب سے. مثال اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان شیطان سے. داوی نفوس. ہمارے پاس اردو میں بعض وقت گڈ مڈ کر دیتے ہیں لوگ سے اور کی میں. سے شیطان سے یعنی شیطان سے ہٹنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ. بعض وقت لوگ چونکہ حرف جر اردو کا اتنا پکا نہیں ہے تو اللہ سے پناہ لیتا ہوں، استغفر اللہ، الٹا معنی ہوتا ہے اردو میں. شیطان سے پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی. من کا مطلب سے. مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور عن کا مطلب سے. مثال رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے. اور مع کا مطلب اور مثال بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. صبر سے بیٹھیے، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، خاص معیت. آج ہم اور 4 حروف جر سیکھیں گے، بی، فی، علی اور الا. یہ 4 حروف جر قرآن کریم میں ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر 4327 بار آتے ہیں. آلموسٹ 4500 بار. وہ 5000 تھے، 4.5 تھے، یہی تقریباً 10,000 ہو گئے. کتنا الحمدللہ آسان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو. سوچیا تو بی کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہم نے پچھلی بار کیا، مثالوں سے یاد رکھیں گے. بی کی مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ایک معنی ہے، دوسرے معنی ہو سکتے ہیں. ہم ابھی اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ حروف جر کے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ٹرک کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے معلوم کرنے کا. بہت سادہ، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے. بی کا مطلب سے. مثال بسم اللہ. بی کا مطلب سے. تو بی ہی کا مطلب اس سے. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے سیکھا لہو لہو، منہو منہم، عنہو عنہم، معہو معہم. یہ بیہو بیہم نہیں ہے. آپ بولیے بیہو بیہم بولنا آسان ہے یا بیہی بیہم بولنا آسان ہے؟ بیہم. تو عربوں نے اس کو بیہی بیہم کر دیا. بس سمپل ایکسپلینیشن، سادہ تشریح. بیہو بیہم بولنا مشکل ہے، اور فیہو فیہو بولنا مشکل ہے، اس لیے فیہی فیہم ہے. علیہ علیہو علیہم بولنا مشکل، علیہ علیہم ہے. الیہو الیہم بولنا مشکل، الیہی الیہم ہے. یہی چینج ہے، الیہی الیہم، فیہی فیہم، بیہی بیہم، الیہی الیہم. یہاں سیم ہے. بیکا بیکم، بی بنا، فیکا فیکم، فیا فینا، علیکا علیکم، علیہ علینا، الیکا. خالی یہاں ہو ہم کے وجہ ہی ہم ہے، کیونکہ روانی میں بولنا ہی ہم آسان ہے ہو ہم کے مقابلے میں. سمپل رول ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ بیہو بیہم بنائیں گے بھی تو قرآن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لکھنا سکھا رہے نہیں. قرآن میں جو ہے پرفیکٹ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو جاننے والا، خوب جاننے والا ہے. بی کا مطلب سے. بیہی بیہم، بیکا بیکم، بی بینا بیہا. اسی طرح فی، فی کا مطلب نہیں، فی ہی اس میں، فیہم، فیکا، فیکم، فیا، فینا، سب میں.
پھر سے اسی طرح فی کا مطلب میں، اور مثال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مشہور بات ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مدد کیجیے وغیرہ، اللہ کے راستے میں. تو فی ہی کا مطلب اس میں، فیہم فی کا، فیکم فیا، فینا فیہا. سوچتے ہوئے ریپیٹ کیجئے. ویسے اگر آپ کسی کو مبارک کہیں تو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں بارک اللہ فیک. آپ کہیں بھئی عید مبارک یا شادی مبارک، کامیابی مبارک، تو آپ کہیں گے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ میں. تو فی ہی اس میں برکت دے، اس شخص میں، آپ کو، آپ سب کو. کچھ سوچتے ہوئے کیجئے. عربک میں میرے بات دہرائیے، سوچتے ہوئے. فی ہی فیہم، جتنا دماغ کا زور ڈالیں گے آپ اتنا ہی طاقتور بجلی چمکے گی آپ کے ذہن میں، اور اتنا ہی اچھا یاد ہوگا. آپ جو ہے اگر وہ مردار آواز میں کھانے کی دعوت دینا ہے نا تو پھر بات یعنی کام نہیں چلے گا. فی ہی فیہم، سوچتے ہوئے. میں کو کہتا ہوں کہ سوچ رہے ہیں آپ اگر خوب تو پیشانی کے بل آ جاتے ہیں. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ شدت سے سوچ رہے ہیں. فی کا فیکم، فیا فینا، فی فیہم، فی کا فیکم، فیا فینا. اور یہ کیا ہوگا اس عورت میں؟ فیہا. تیسرا ہے علا. علا کا مطلب پر، اور بہترین مثال السلام علیکم. صبح شام ہم کرتے ہیں سلامتی ہو آپ سب پر. علا کا مطلب پر، اور مثال علا کا مطلب مثال علا کا مطلب. تو علیہ کا مطلب علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، علیہا. پھر سے ترجمہ کیجئے. علا کا مطلب مثال سلامتی ہو آپ سب پر. تو علا کا مطلب پر. علیہ کا مطلب علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، علیہا. سوچتے ہوئے اس پر سلامتی ہو، ان سب پر سلامتی ہو، آپ پر، آپ سب پر، مجھ پر، ہم پر دعا کریں. سوچتے ہوئے بولیے، پورے ذہن کو تیز کرتے ہوئے. علیہ علیہم، علیکا علیکم، علیہ علینا. اور یہ کیا ہوگا؟ علیہا اس عورت پر. آخری بار علیہ علیہم، علیکا علیکم، علیہ علینا، علیہا اس عورت پر. الہ. الہ کا مطلب ہے طرف. اس کے لیے مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. انا کا مطلب کیا تھا؟ اس سے پہلے ہم نے سیکھا بے شک. انا کا مطلب بے شک ہم. انا اور نا دونوں مل جاتے ہیں اس میں. نا ہے نا یہ ربنا ہمارا رب، تو انا اور نا. ویسے یہ فارمولا بہت اچھا ہے. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے انہو بے شک وہ، انہم، انکا، انکم، انی، انا. بہرحال انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے. لی کا مطلب لیے، لا کا مطلب لیے، لکم دینکم ولی دین، للہ اللہ کے لیے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. الیہ کا مطلب اس کی طرف، الہ کا مطلب طرف. مثال پھر سے الہ کا مطلب مثال. الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو الیہ کا مطلب الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہا. رائٹ، اس عورت کی طرف. پھر سے الیہ اس کی طرف، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، الینا، الیہا. سوچتے ہوئے عربک میں ذہن پر بوجھ ڈالتے ہوئے، بجلی چمکاتے ہوئے پریکٹس کیجئے. الیہ الیہم، شوق سے. الیکا الیکم، الیہ الینا، الیہا. الیہ الیہم، الیکا الیکم، الیہ الینا، الیہا. تو ہم نے 4 حروف جر سیکھے.
بی فی علا اور الا. پہلے سیکھا تھا ہمیں لا اور لی یعنی لام اور من اور عن اور مع. اس میں ہم سیکھ رہے ہیں بی فی علا اور الا. بی کا مطلب سے, مثال فی کا مطلب مثال علا پر, مثال الا مثال. اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے, ایک بار ہم دہرائیں گے پھر سے. بی کا مطلب مثال فی مثال علا الا الیہ راجعون. اب مثال بند, صرف ترجمہ. بی فی علا الا بی فی علا الا بی فی علا الا. اب الٹا الا علا فی بی علا الا فی بی الا علا فی بی. ماشاء اللہ, بہت خوب. اب ہم ایک چھوٹا سا نقطہ تعلیم لیتے ہیں. سیکھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا سن کر آوازوں سے, بعض لوگ نغموں سے, ہم کہیں گے قرات سے, یا دیکھ کر, سن کر, دیکھ کر, تصویر سے, ویڈیو سے, ماحول سے, بول کر یا لکھ کر, چھو کر. یہ چھونے کا پارٹ ہے. ایک طرح سے آپ جو ہے اس کو, جیسے میں کہتا ہوں الیہ, ذرا زور سے چبھائیے انگلی کو اپنے اندر تو یاد رہے گا کہ یا جو ہے وہ میرے لیے ہے, نہ ہمارے لیے ہے. رائٹ, کیونکہ یہ ایڈیشنل بجلی ہے. یہ ایڈیشنل, یہ درد جو ہے ایڈیشنل درد ہے. جو یاد کرے گا کہ نہ جو ہے اس کا مطلب ہماری طرف ہے. چھو کر, منطقی, بعض لوگ منطقی ہوتے ہیں, سوچ کر. بعض لوگ مل کر پڑھنا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اکیلے پڑھنا پسند کرتے ہیں. ان کو مل کر پڑھنا پسند نہیں. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. سب کے اندر تقریباً ہوتے ہیں اسٹائل, لیکن ایک ایک اسٹائل کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اس کو بعض کو کلاس پسند نہیں آتی اتنی زیادہ جتنا اکیلے بیٹھ کر سیکھنا ہے. ہم کہیں گے اپنا انداز, یہ طریقے ہیں وہی دیکھ کر, سن کر, بول کر, چھو کر, منطقی, مل کر, اکیلے میں. ہم کہیں گے کہ آپ اپنا انداز دیکھیے لیکن سارے طریقوں کو استعمال کیجئے, اس لیے کہ ہر انداز کا ایک ایک ایریا ہے ذہن میں, برین میں. دیکھنے سے کچھ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, سننے سے کچھ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, مل کے گروپ میں رہنے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو بعض مثالیں یاد ہوں گی. اسی طرح مختلف پہلوؤں سے آپ سیکھیں گے تو وہ ساری بجلیاں یا سارے برین کے, دماغ کے پہلو ایکٹیویٹ ہوں گے. لکھ کر, کاپی میں, سن کر, قرات سے. جب سب کو کریں گے آپ تو انشاءاللہ بہت اچھا سیکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آسان طریقے سے اور فل ایفیشنسی, پوری قوت و پورے استعمال کے ساتھ آپ سیکھیں. اگر آپ یہ سب کو استعمال کریں گے انشاءاللہ قرآن بہت آسان ہے. اس پر ہم اس سبق نمبر 6 کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا